اگر روس نے S-500 چائنا کو دے دیا تو کیا بھارت کا ایئر ڈیفنس سسٹم چند منٹوں میں ناکام ہو جائے گا؟ کیا مودی سرکار ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کر چکی ہے؟ سچ جاننے کے لیے آخر تک ویڈیو کو دیکھیے گا۔ میں ہوں فرحان عباس، تاریخ ہے آج 10 دسمبر 2025۔ ناظرین، جنوبی ایشیا ایک بار پھر خطرناک موڑ پر کھڑا ہے۔ روس کا مہلک S-500 ایئر ڈیفنس سسٹم، چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی فوجی طاقت اور بھارت کی سیکیورٹی پر منڈلاتے سوالات، یہ صرف ہتھیاروں کا کھیل نہیں، یہ اعتماد، طاقت اور دھوکے کی کہانی ہے۔ S-500 کوئی عام میزائل سسٹم نہیں ہے، یہ ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ یہ ہائپر سونک میزائلز کو بھی روک سکتا ہے، 600 کلومیٹرز تک نشانہ بنا سکتا ہے، سیٹلائٹس کو تباہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی کہ اگر S-500 فعال ہو جائے تو دشمن کے جہاز، میزائل، حتیٰ کہ خلائی ہتھیار بھی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بھارت نے S-400 ضرور خریدا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پرانی ٹیکنالوجی S-400 بنتی جا رہی ہے، اور جس آرکیٹیکٹ طریقے سے خوبصورتی سے پاکستان کے جہازوں نے اس کو نشانہ بنا کے تباہ کر دیا تھا نا، تو وہ بھارت تو کیا وہ رشیا کے بھی دل و دماغ میں نا وہ نقوش چھپ سے گئے ہیں کہ ہمارے فخر کو انہوں نے، پاکستان نے کیسے ملیا میٹ کر دیا اور ہم نے کن اناڑیوں کے ہاتھ میں S-400 کو دے دیا تھا۔ اب لائن آف ایکچول کنٹرول پر چینی فوج کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اروناچل پردیش پہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں، تو چین نے وہاں پر اپنی فوج کی تعداد بھی بڑھا دی ہے، روبوٹک فوج بھی وہاں پر موجود ہے، تو چائنا اپنے آپ کو بڑا مضبوط کر رہا ہے اس بارڈر پہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا S-400 500 کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مختصر جواب ہے کہ نہیں۔ اب یہ جواب کیوں ہے؟ یہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ روس جو کبھی بھارت کا قریبی اتحادی تھا، آج وہ چین کے زیادہ قریب جا چکا ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد روس پر پابندیاں، چین کا روس کو معاشی سہارا، مشترکہ فوجی مشقیں، اگر روس نے S-500 یا اس جیسی ٹیکنالوجی چین کو دے دی تو بھارت کے لیے یہ ریڈ الرٹ ہوگا، کیونکہ بھارت کو وہ 2031 میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں 2031 میں دوں گا۔ S-400 بھی ان کو 5 دینے تھے، صرف 3 ملے، جس میں سے دو پہ تو پاکستان نے نا ملیاں میٹ پانی پھیر دیا، ان کے تباہ برباد غرور ان کا مٹی میں ملا دیا بھارت کا۔ اور S-400 جو ان کا بھی غرور تھا رشیا کا، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ناڑیوں کے ہاتھ میں ہم نے وہ بندر کو ماچس دے دیا، پورے شہر کو آگ لگا دے گا، تو بھارت کا بھی وہ والا حساب ہے۔ اگر روس نے S-500 یا اس جیسی ٹیکنالوجی چین کو دی تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے لیے یہ ریڈ الرٹ ہوگا۔ اب سوال یہ کہ مودی سرکار نے امریکہ پر انحصار کیا، روس کو ناراض کیا، چین کو سنجیدگی سے کم لیا، چلاک بہت بن رہے تھے نا، بہت ذرا چلاک بن رہے تھے۔ امریکہ پہ انحصار حد سے زیادہ، مائی ڈیئر ڈونلڈ فرینڈ، مائی ڈیئر ڈونلڈ فرینڈ نریندر مودی سو کہتے ہوئے نظر آتے تھے، اور ان کی الیکشن کیمپین بھی بڑھ چڑھ کے موالی گنڈوں کی طرح وہ کر رہے تھے، آپ کو یاد ہے۔ روس کو انہوں نے ناراض کیا، اب روس کو ناراض کیا ہے، انحصار امریکہ پہ رکھا۔ روس سے کاروباری تجارت تو وہ کر رہے تھے، خام تیل لے کر ریفائن کر کے یورپ کو بیچ رہے تھے، امریکہ کو اعتراض تھا، امریکہ نے ڈنڈا دیا ان کو کہ بھائی بند کرو، تو امریکہ کو انہوں نے وعدہ کر لیا ہم 6 مہینے میں بند کر دیں گے، تو روس کی ناراضگی بھی ہے ان سے۔ چین کو تو ہمیشہ سے انہوں نے غیر سنجیدہ لیا، اور چین نے ان کے حلق میں اب وہ بازو ڈالا ہوا ہے، ایسے کھینچ رہا ہے بھارت کو، اور بھارت ہل نہیں پا رہا۔ نتیجہ، بھارت آج ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہے اور خطرے میں ہے۔ نہ روس مکمل ساتھ دے رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا ملادووچ پوٹین کا جو ٹور تھا، کیسا ٹھنڈا ٹور رہا وہ۔ نہ چین پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، اروناچل پردیش کو کلیم کر رہا ہے اور تمام اس کے علاقوں کو اپنے میپ پر بھی لے آیا، اور ان کو چائنیز نام بھی دے دیا، اور جو انڈین جو ٹریول کر رہی تھی اروناچل پردیش کے لیے، تو اس کو کیسے انہوں نے روک لیا تھا کہ آپ بھارتی پاسپورٹ پر ٹریول ہی نہیں کر سکتے وہاں پہ، تو وہ بھی ایک تماشا تھا۔ تو یعنی کہ چائنا ہٹنے کو پیچھے تیار نہیں ہے، اور سرحد پر خطرہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اروناچل پردیش پر وہ دھنا دھن گولہ بارود بھی جمع کر رہے ہیں، فوج بھی جمع کر رہے ہیں، روبوٹس فوج بھی جمع کر رہے ہیں، مطلب اپنے آپ کو بالکل ٹائٹ کر کے بیٹھے ہیں وہ۔ اب آنے والے دنوں میں ہتھیاروں کی دوڑ تیز ہوگی، چین اپنی پوزیشن مزید مضبوط کرے گا، بھارت کو یا تو نئی حکمت عملی بنانی ہوگی یا بڑے نقصان کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ میرے خیال سے بھارت اب ایک سینڈوچ بننے جا رہا ہے۔ جو پروگرام اس نے پاکستان کے لیے سوچا تھا نا کہ شمال اور مشرقی بارڈر اور شمال بارڈر سے وہ پاکستان کو مغربی اور مشرقی بارڈر سے پاکستان کو بالکل پھنسا لے گا افغانستان اور اپنی طرف سے، تو پاکستان نے الحمدللہ اسٹریٹجکلی اس کا بڑا زبردست قسم کا علاج بھی رکھا، اس کو جواب بھی دیا، اس کو تباہی کے دہانے پہ بھی لے گیا۔ لیکن بھارت اب چائنا اور پاکستان کے درمیان میں نا پستا ہوا سینڈوچ ایکچولی اب وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں سے اس کے بچنے کی کوئی امید اس کو نظر نہیں آ رہی۔
اب یہ صرف بھارت کی کہانی نہیں، یہ پورے خطے کے امن کا بھی سوال ہے. صرف ایک میزائل سسٹم S-500 نہیں ہے، یہ ایک طاقت کا پیغام ہے. یاد رکھیے گا، یہ طاقت کا پیغام ہے. بھائی ایک ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کی S-500 کی تعریف کرنی چاہیے. اس کی خصوصیات ہیں، جو خصوصیات کی بنا پر وہ پروڈکٹ اتنا زیادہ زبردست لگ رہا ہے، تو اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. تو اب یہ تمام چیزیں اس وقت بڑی خطرناک حال میں پہنچ چکی ہیں، اور اس پیغام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کسی بھی ملک کو مہنگا پڑے گا، اور مجھے لگ رہا ہے یہ بھارت کو مہنگا پڑنے والا ہے S-500. کیونکہ اگر رشیا نے چائنا کو دے دیا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھارت تو گیا. اب تک کے وی لاگ کے لیے اتنا ہی. اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.